مسجد کو آباد کرنا ہم سب کے لیے باعث خیر ہے. تو اس بات کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ ہمارے گھر تو سب سے اعلیٰ بنے میں ہو، مگر اللہ کا گھر بھی بنا ہوا ہو، اگر اس کے اندر وہ ضروریات کی چیزیں بھی نہ ہو. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے مگر اللہ کے گھر میں نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے، آپ کا گھر کب تک رہے گا؟ کا گھر جو آپ کا ہے، جس میں آپ نے عالی شان چیزیں لگائیں، پتھر بھی اعلیٰ لگوایا، دروازے کی لکڑی بھی اعلیٰ لگوائی، آپ نے اے سی سسٹم بھی بڑا پیارا کروایا، وہ گھر کب تک آباد رہے گا؟ جب تک آپ ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا گھر کب تک رہے گا؟ اللہ کا گھر تو قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن یہ ایسے ہی اٹھ جائے گا کہ ہم اپنے گھروں کو اعلیٰ بنائیں جس میں کوئی اور آباد ہوگا ہمارے بعد، ہم تو نہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے گھروں کو بنا دیا اور اعلیٰ بنایا تو بتائیے مسجدیں تو ہمیشہ رہیں گی. ہمارا گھر ہم نے کتنا اعلیٰ بنایا ہو ہمارا نہیں رہے گا، لیکن مسجدیں ہم نے اعلیٰ بنا دی اور اس میں نظام اعلیٰ کر دیے تو بتائیے پھر کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارا گھر ٹوٹ پھوٹ بھی جائے لیکن اس اللہ کا گھر جب تک قائم و دائم رہے گا آپ کے نامہ عمل میں ثواب جاتا رہے گا. اس وقت بھی جنہوں نے اس مسجد کو بتایا، مجھے نہیں پتا، اور یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے کس نے پہلی اینٹ رکھی تھی اس مسجد کی، لیکن اتنا ضرور سب کو پتا ہے وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ محروم ہوں گے سبب سے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کیا کام کر گئے بھائی. یہ ہے ہماری فکر کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہونی چاہیے کہ ہم گھروں کو تو اعلیٰ بنائیں مگر مسجد کے اندر ضرورت کی چیزیں بھی میسر نہ ہو. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے ہیں. حضرات صحابہ کرام کی فکر دیکھی آپ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہو، مسجد نبوی کی کیسی نفیس تعمیر کروائی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ، توسی جو مسجد نبوی کی ہے. یہ جس جگہ پر مسجد نبوی اس وقت قائم ہے، جس جگہ حضور علیہ السلام کا حجرہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ خریدی تھی. تو صحابہ کرام کو تو مسجدوں کی اتنی فکر ہو اور ہمیں مسجدوں کی فکر نہ ہو، یہ کیسی عجیب سی بات ہے. سب مسجد اللہ کی، آخری بات، سب مسجد اللہ کی ہے، یاد رکھیں. لیکن مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی شریف ہے، پھر مسجد قباء ہے، پھر مسجد بیت المقدس ہے، پھر اس کے بعد ہم شہروں کی مسجدیں ہیں، پھر محلے کی مسجد ہے، اور پھر گھر کی مسجد ہے. آپ بولیں گھر کی مسجد کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. اکثر یہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم اس کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یا یہ کونا ہے، ان دو کونوں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ مسجد بیت کہلاتی ہے.